کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی فنا نہ ہو جب ایسا زبردست خدا، جاؤ جلال والا، جبروت والا، ایسی عظمت و شان والا رب ہے، تو پھر اس کے آگے آدمی اپنی بات کیسے کر سکتا ہے؟ جو اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے حبیب آپ فرماؤ کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ باچنان غالب خدا بندی کسی، چون نمیرد گر نباشد او خسی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایسا غالب و قاہر خدا اللہ جل شانہ کہ جس کی قدرت ہر شے پہ غالب ہے، جو اپنے حکم کے ساتھ بھی غالب ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، ہر شے کا وہ خالق بھی ہے۔ تو ایسا قہار و جبار و غالب خدا کے ساتھ بچنان غالب خدا بندی کسی، یعنی ایسے غالب خدا کے سامنے چن نمیرد، کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی فنا نہ ہو جب ایسا زبردست خدا، جاؤ جلال والا، جبروت والا، ایسی عظمت و شان والا رب ہے، تو پھر اس کے آگے آدمی اپنی بات کیسے کر سکتا ہے؟ وہ انسان کی کیا حیثیت ہے؟ اور وہ فنا کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اپنے آپ کو بچا کے کیوں رکھتا ہے؟ اور اپنی بات کیوں کرتا ہے؟ اپنی انا میں کیوں گم رہتا ہے؟ انسان کی انا کیا ہے؟ اور انسان کا چاہنا کیا ہے؟ جب اس کی مشیت غالب ہے تو پھر انسان کی مشیت کی کیا حیثیت ہے؟ جب اس کی قدرت غالب ہے تو انسان کی قدرت کیا حیثیت رکھتی ہے؟ جب وہ کہتا ہے کہ میں ہوں، صرف میں ہوں، اور میری انا انائے مطلق ہے، تو جب انائے مطلق اس کی ہے تو پھر انسان کی انا اور اس کا میں ہونا تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے کہا تھا کہ جب وہ ظہور کامل کے ساتھ متصف ہے، وجود کامل کے ساتھ متصف ہے، تو پھر وجود بھی اسی کا ہی ہے اور ظہور بھی اسی کا ہی ہے۔ پھر کوئی اور وجود کیسے متصور ہو سکتا ہے؟ اور کسی اور شے کا ظہور کیا حقیقت رکھتا ہے؟ تو اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ پھر ہمارا وجود اور ہمارا ظہور، ہماری اینٹیٹی ایگزسٹنس اور ہمارا مینیفیسٹیشن، یہ سب جو ہے یہ لا شیء ہے۔ ہمارا موجود ہونا لا موجود ہے، ہمارا وجود لا وجود ہے، اور ہمارا ظہور لا ظہور ہے، اور صرف وہم ہے۔ یہ ایک وہم اور خیال جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وجود ایبسلیوٹ ہے، اس کی مینیفیسٹیشن جو ہے وہ کامل ہے، تو اب وہی جلوہ کرے گا۔ اس کو نہ کوئی ریپلیس کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی جو ہے وہ غائب کر سکتا ہے، نہ اس کو ہٹا سکتا ہے، نہ اس کی جگہ لے سکتا ہے۔ تو اس لیے اسی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ غالب ہے، قاہر ہے، زبردست ہے، تو پھر ایسے غالب خدا کے سامنے چن نہ میرد، کیوں نہ مرے اور کیوں فنا نہ ہو؟ کوئی بھی، ہر ایک گر نباشد او خسی، اگر وہ خسیس اور کمینہ نہیں ہو گیا تو، ہاں مطلب یہ کہ خسیس و کمینہ ہی ہوگا کہ جو اپنی بقا کی بات کرے گا، جو کہے گا میں بھی ہوں۔ تو یہ فرمایا، اگر وہ خسیس اور کمینہ نہیں ہو گیا تو وہ پھر
سمجھ لے گا حقیقت کو، ریئلٹی کو، کہ ریئلٹی کیا ہے، کہ جب وہی وہ ہے تو پھر یہ اپنی بات نہیں کر سکتا۔ یہ ہے جناب وہ نقطہ ہے کہ جس کو سمجھا ہے عارفوں نے اور اس علم کے حاملوں نے، جو اس ذات بزرگوار کا علم رکھتے ہیں، حقیقی علم جس کو عرفان کہتے ہیں، وہ اس نقطے کو سمجھتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جن کا علم خود حجاب ہے، جن کا علم حجاب ہے اور جو زبان کی نوک سے آگے نہیں بڑھ سکا، جو دلوں میں نہیں جا سکا، اور وہ صرف ایک ذہن کی مشق کے طور پر انہوں نے اختیار کر رکھا ہے، اور جس سے صرف وہ عقل کے گھوڑے ہی دوڑا سکتے ہیں اور استدلال کی بیساکھیوں پہ چل سکتے ہیں بس، تو ایسے علم والے اور ایسا علم جو ہے نا وہ وہاں تک نہیں پہنچتا اور اس کو ریئلائز نہیں کرتا۔ اس لیے ایسے علم کے ساتھ اور ایسی جانکاری کے ساتھ آدمی بجائے خود اس کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو جاتا اور اپنی سیلف ہوڈ اور اپنی ایگو کو منوانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا نہ یہ جاتا ہے نفس پرستی، نہ اس کا ایگوئزم ختم ہوتا ہے، بلکہ اور بڑھتا ہے۔ جتنا جتنا علم بڑھتا ہے اتنا اتنا اس کا ایگوئزم بڑھتا ہے۔ ایگوئزم کا مطلب ہے انا پرستی، اور وہ میں کے چکر میں پھنسا رہتا ہے بس، کہ مجھے یہ آتا ہے، مجھے یہ آتا ہے، مجھے یہ۔ لیکن جب علم اس کی حقیقت سے جڑتا ہے اور جیسے اس تک پہنچتا ہے نا، اور جہاں علم کے اندر وہ حقیقت منکشف ہوتی ہے، وہیں پھر انسان کا یہ حال ہوتا ہے جو فرما رہے ہیں کہ وہ پھر اس کے آگے اپنے آپ کو مردہ ہی کہے گا، بس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرے گا۔ اور اس سے جو تعلق چاہے گا نا، وہ اپنی انا اور اپنی سیلف ہوڈ کے مقابلے میں نہیں، بلکہ وہ اپنی فنا اور اپنی نفی کے ساتھ چاہے گا۔ اپنی انا اور اپنی سیلف ہوڈ کے ساتھ نہیں چاہے گا، بلکہ اپنی نفی کے ساتھ چاہے گا، ٹھیک ہے نا؟ جیسا کہ وہ بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، کبھی کبھی آپ پر ایک حال غالب ہوتا تو آپ یہ اشعار پڑھتے تھے، بڑے پیارے اشعار ہیں جس سے ان کے حال کا پتہ چلتا ہے۔ وہ پڑھتے تھے: خواہم کہ ہمیشہ در وفائے تو زیم، خواہم کہ ہمیشہ در وفائے تو زیم، خاک شوم وزیر پائے تو زیم۔ میری تو ایک ہی خواہش ہے میرے رب کہ تیری وفا کے اندر ہی جیتا رہوں گا، بس تجھ سے وفا کرتا رہوں اور خاک ہو جاؤں۔ دیکھیں آ گئی نا سیلف لیسنس، انا کی نفی ہو رہی ہے کہ تیری جیسی ہستی کے سامنے بس یہی ہے میرا کام، تو خاک ہو جاؤں۔ خاکی شوم وزیر پائے تو زیم، خاک بن جاؤں اور تیرے قدموں کے نیچے بچ جاؤں، تیرے زیر قدم فنا ہو جاؤں، بکھر جاؤں۔ اور مقصود من خستہ ز کونین توئی، مقصود من خستہ ز کونین توئی، کہ ان دونوں جہانوں میں مجھ خستہ حال کا جو مقصود ہے وہ تو ہی ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ مجھے نہ یہاں کچھ چاہیے نہ وہاں کچھ چاہیے، مجھے تو بس تو چاہیے، تو مجھے مل جا کہ میرا مقصود تو ہی ہے۔ مقصود من خستہ ز کونین توئی، از برائے تو زیم، از برائے تو میرم، از برائے تو زیم، کہ تیرے لیے میں بس مروں اور تیرے لیے میں جیوں۔ جناب یہ اس آیت کی کیسی حال پر مشتمل ایک تشریح ہے جو اللہ نے فرمایا: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے حبیب آپ فرماؤ کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتا ہے اصل میں اصل علم، جس کو ہم علم معرفت کہتے ہیں۔
غالب نے کہا تھا، ہم اس کو اس مفہوم میں اتار لیتے ہیں، گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ میں جہاں بھی رہا بس تیرے خیال میں رہا۔ گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ تو یہ ہے وہ حقیقت۔ فرمایا با چنان غالب خدا بندی کسی، چن نمیرت گر نہ باشدو خسی، کہ ایسے غالب اور قاہر اور زبردست خدا کے ساتھ وہ کیوں نہ مر جائے، کیا اگر وہ خسیس نہ بنے، تو اسے چاہیے کہ وہ ایسے غالب خدا کے آگے فنا ہو جائے۔